اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد سہیل اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے اور محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یرقان سے بچاؤ کے لیے، یرقان کی بیماری سے شفا یابی کے لیے ایک بہت پیارا قرآنی عمل آپ کو بتائیں گے۔ تو کسی کو بھی یرقان کا مرض ہو، اب اس کی بھی مختلف قسمیں ہیں، کالا یرقان بھی ہوتا ہے، پیلا یرقان بھی ہوتا ہے، اسی طرح انگریزی میں اس کو ہیپاٹائٹس بولتے ہیں۔ اب انگریزی میں بھی اس کی مختلف قسمیں ہیں، ہیپاٹائٹس اے ہے، بی ہے، سی ہے۔ تو کوئی بھی یرقان ہو، کالا پیلا نیلا جو بھی ہو، یا ہیپاٹائٹس اے بی سی کوئی بھی ہو، تو آپ نے اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ اور اللہ پاک کی رحمت سے با امید ہو کر لینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس قرآنی عمل کی برکتوں سے یرقان کے مرض سے شفا مل جائے گی۔ تو اگر آپ کو خدا نخواستہ یرقان کی بیماری ہے تو آپ نے اس عمل کو اپنے لیے لازمی کر لینا ہے، یا اگر آپ کے کسی بھی جاننے والے کو، گھر میں سے کسی دوست احباب کو، کسی عزیز کو یرقان کی ہیپاٹائٹس کی بیماری ہے تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو ان تک ثواب کی نیت سے، مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دینا ہے، تاکہ ہمارے جو دوسرے مسلمان بہن بھائی اس بیماری میں اگر مبتلا ہوں تو وہ بھی اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو عمل میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی مسلمان بہن بھائی اپنے لیے یا کسی بھی اپنے عزیز کے لیے یہ عمل کرنا چاہتا ہو، وہ بغیر اجازت لیے کر سکتا ہے۔ مریض اگر خود اپنے لیے یہ عمل نہ کر سکتا ہو تو کوئی دوسرا بھی مریض کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ عمل میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس عمل کو آپ نے باوضو کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ حشر پڑھنی ہے، جو کہ پارہ نمبر 28 کے اندر موجود ہے۔ پارہ نمبر 28 سورہ حشر۔ سورہ حشر کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ سورہ حشر کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آخر میں آپ نے سورہ قریش، جو کہ پارہ نمبر 30 کے آخری حصے میں موجود ہے، سورہ قریش کو آپ نے صرف ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ عمل دوبارہ سن لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے 1 مرتبہ، اور اس کے بعد آپ نے سورہ حشر کو پڑھنا ہے 7 مرتبہ۔ سورہ حشر جو کہ پارہ نمبر 28 کے اندر موجود ہے، اس سورہ مبارکہ کو 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ قریش کو پڑھ لینا ہے، جو کہ پارہ نمبر 30 کے آخری حصے میں موجود ہے۔ تو جب آپ یہ عمل شروع کرنے لگیں گے تو سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، اور جیسے میں نے آپ کو یہ سورہ مبارکہ بتائی ہیں، جس طریقے کے مطابق، جس ترتیب کے مطابق آپ نے سنا ہے، اسی طریقے کے مطابق آپ نے ان سورہ مبارکہ کو پڑھ لینا ہے، اور آخر میں دوبارہ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ تو یہ عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے پانی پر دم کر لینا ہے۔ جب آپ پانی پر دم کر چکیں تو آپ نے مریض کو یہ دم شدہ پانی پلا دینا ہے۔ اگر آپ خود مریض ہیں تو آپ نے یہ دم شدہ پانی خود پی لینا ہے، یا اگر کوئی اور مریض ہے، کسی اور کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں تو آپ نے یہ دم شدہ پانی مریض کو پلا دینا ہے۔ اس عمل کو آپ نے تا حصول شفا کرتے رہنا ہے، یعنی جب تک شفا نہ ملے آپ نے اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، اللہ پاک کی رحمت سے با امید ہو کر کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس قرآنی عمل کی برکتوں سے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے ضرور مریض کو شفا مل جائے گی، مریض ضرور صحت یاب ہو جائے گا۔ اس عمل کو آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ لیجئے، اور امید ہے کہ آپ کو اس وظیفے کی، اس عمل کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ لیکن اگر پھر بھی کسی بات کی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو، تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک بات کہنا ضروری سمجھوں گا کہ جب بھی کوئی بیماری ہو، کوئی مرض ہو، تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تاکہ وہ کوئی اچھی سی دوائی تجویز کرے اور ہمیں شفا مل جائے۔ اور آپ بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صرف دوائی تجویز کر سکتا ہے، آپ کو دوائی دے سکتا ہے، شفا نہیں دے سکتا۔ شفا دینے والی جو ذات ہے وہ صرف اور صرف
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو ہم شفا یابی کے لیے، اپنی بیماری سے نجات کے لیے ڈاکٹر کی تجویز کردہ دوائی بلکہ دوائیاں اتنا عرصہ کھاتے رہتے ہیں، تو ہمیں ان قرآنی وظائف سے بھی ضرور فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں بہت برکت ہے، بہت طاقت ہے۔ اللہ کے کلام سے بڑھ کر اور کوئی بھی کلام نہیں ہے، اور اللہ پاک کی ذات، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بڑھ کر اور کوئی ذات نہیں ہے۔ لہٰذا آپ نے اس عمل کو یقین کے ساتھ اور اللہ پاک کی رحمت سے باامید ہو کر کر لینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس قرآنی عمل کا مریض کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ تو میں امید کروں گا کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ قرآنی عمل ضرور پسند آیا ہوگا، اور اس عمل کو آپ نے کسی بھی وقت کر لینا ہے۔ یہ میں بات بتانا بھول گیا تھا، اس عمل کو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کو مناسب وقت ملے۔ آپ نے روزانہ اس عمل کو باقاعدگی کے ساتھ کرتے رہنا ہے۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لازمی لائک کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو مزید اسی طرح کے اچھے وظائف کے لیے، اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔